غرض میں یہ کر رہا تھا کہ انبیاء، رسول، پیغمبر معصومین تھے. اس لیے یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لے، معصوم وہ ہوتا ہے کسی گناہ ہو ہی نہیں سکتا اور گناہ جس کے قریب ہی نہیں آتا. دونوں چیزیں. اللہ ان کے گناہ قریب چھوڑتا ہی نہیں، یوں پابند کیا ہوتا، اللہ نے یوں محفوظ کیا ہوتا ہے، محصور کیا ہوتا. اللہ اکبر. شیخ الحدیث مولانا نور الہدیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. سادے اتنے تھے کہ وہ بندہ ان کو دیکھتا تو مانتا بھی نہیں کہ یہ مولوی ہے، یہ اتنا بڑا عالم ہے. فرمانے لگے میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک نوجوان آ کر بیٹھا، سلام دعا کے بعد مجھے کہنے لگے مجھے آپ عالم دین لگتے ہیں، ایک سوال میں نے پوچھنا. فرمانے لگے میں نے کہا پوچھو. اتنا بڑا میں عالم دین تو نہیں ہوں لیکن علماء کا خادم ضرور ہوں. فرمانے لگے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب اللہ ذو الجلال نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی بھیجی تو نبی کی عمر مبارک 40 سال تھی. اور ہم بچے کو 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 7 سال کا مدرسے میں ڈال دیتے ہیں قرآن پڑھو. نبی کا مقام تو بہت اعلیٰ بلند بڑا بالا ہوتا ہے، وہی اتنا بڑا بوجھ والا کام ہے، اتنا بڑا بوجھ والا کام ہے قرآن کی وحی کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین کے اوپر ڈالنا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا. اللہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. اتنی بڑی وحی، اتنا بڑا قرآن، ہمارا 3 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ مدرسے میں جا کر پڑھتا ہے. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب امام الانبیاء خاتم الانبیاء آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، اللہ نے پہلی وحی بھیجی، تو ہمارے ہاں بھی جب بندہ 40 سال کا ہو تب قرآن پڑھے. شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے بات تو آپ کی معقول ہے، سوال تو اچھا ہے. فرمانے لگے اس کا جواب یہ ہے کہ جو مدار وحی ہے وہ عمر نہیں ہے. مدار وحی جس میں وہی آتی ہے، رستی ہے، بستی ہے، وستی ہے، سجدی ہے، سچی بات ہے، ججدی ہے نا، وہ مدار عمر نہیں ہے، وہ معصومیت ہے. انبیاء سارے معصوم. اللہ چاہے تو پنگوڑے کے اندر نبوت دے دے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یہ تو اللہ کی مرضی. موسیٰ علیہ السلام 30 سال کے ہے، دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے پہلی وحی بھیج دی. جناب عیسیٰ علیہ السلام والدہ کے پاس پنگوڑے میں ہے، پہلے دن کے بچے ہیں، اللہ نے پیغمبری دے دی. اللہ اپنے احکامات کا وحی کا مکلف بناتے ہیں تو آگے جو مدار ہونا چاہیے وہ معصوم ہو، کیونکہ اللہ کی وحی پاک صاف ستھری ہے. اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات طاہر و مطہر ہیں، تو جس جگہ پر آنے چاہیے وہ جگہ بھی اس وحی کے لینے کے لیے اہل ہونی چاہیے. اب ہمارا بچہ نابالغ ہو تو معصوم ہوتا. ہماری کتابوں میں لکھا معصوم سے اللہ نے قلم اٹھا رکھا، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا. اللہ کی غفوری دیکھ، رحیمی دیکھ، کریمی دیکھ. لیکن بچہ جب نیک عمل کرتا ہے ماں باپ کے کھاتے میں سارا لکھ دیا جاتا. تو فرمانے لگے چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں نابالغ ہونے سے پہلے اس لیے وہ وحی کو بہت جلدی لے لیتے ہیں، اخذ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. ان کی زبان اس وحی پر چلنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی زبان کے اندر ذرا لڑکھڑاہٹ باقی نہیں رہتی، اور یوں وہ وحی ان کے سینے کے اندر محفوظ بھی ہو جاتی ہے. جب بچہ معصوم ہوتا ہے تو بندہ بہت خوش ہوا، کہا مولانا یہ تو بہت پیارا جواب ہے.
اللہ اکبر. تو بات چل بڑی معصومیت سے. دوسرا طبقہ صحابہ کرام کا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، جن کو اللہ نے محفوظ بنایا اور مغفور بنایا. سمجھو کہ نا میری طرف. محفوظ کیسے؟ محفوظ ایسی کہ میرے چھوٹا بچہ ہے محسن، اب یہ شرارتی بھی کرتا ہے، باہر کھیلتا کودتا بھی ہے، یہاں سے جاتے جاتے بھی جائے تو کسی نہ کسی کو لات مار دے گا، بچہ جو ہوا. لیکن اس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے. اب جب ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تو یہ شرارت کرے گا؟ یہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. یاد ہے آپ اس کی شرارتوں سے سارے محفوظ. علماء نے لکھا صحابہ کرام کا چونکہ ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ گیا، جب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ گیا تو اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر دیا. اب یہ ہوا کہ بعض صحابہ ان سے لغزش ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے. یہ کیوں؟ میرا توجہ آپ پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب نبی تو معصوم ہے نا، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام سے تکوینی طور پر اللہ کے حکم سے کچھ گناہ صادر ہوئے، وہ اس لیے کروائے گئے تاکہ شریعت بن جائے، دین بن جائے، اسلام کے احکامات واضح ہو جائے. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی چور کا ہاتھ نہ کاٹا گیا ہوتا، آج دنیا والے شور کرتے کہ طالبان چور کا ہاتھ کیوں کاٹتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی زانی پر پتھر مار کر رجم نہ کیا گیا ہوتا تو آج لوگ شور کرتے کہ اسلام جہاں پر خلافت قائم ہے وہ لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں، اعتراض کرتے نا لوگ. اللہ نے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کروا دیے تاکہ شریعت بنے، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ رب سے راضی. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام کی جماعت محفوظ ہے اور ساتھ مغفور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی بندہ بعد میں آنے والا بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے نام پر خرچ کرے. اتنی بڑی بات ہے. ہاں جی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پر صدقہ کرے، اس ایک مٹھی جو کے ثواب کے برابر تیرے احد پہاڑ کا سونا نہیں ہو سکتا. صحابی کی عبادت کیوں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی کے مقام کے متعلق بزرگوں نے کتابوں میں لکھا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ساری زمین اللہ کے ولیوں سے بھر جائے، سارے زمین پر رہنے والے غوث قطب افضال کے درجے پر آ جائے، سارے کے سارے قرآن کے حفاظ بھی بن جائے، سارے کے سارے مجاہدین و معاہدین بھی بن جائے، ساری زمین اللہ کے ولیوں سے بھر جائے، ان سب نے بھی سارے بھی مل جائیں، ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. پروردگار عالم نے جن کو نبی کی معیت کے لیے چنا ہے، پروردگار عالم نے جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا ہے، پروردگار عالم نے جن کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے، رب کی قسم وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ لوگ ہیں جن کی مثالیں اللہ نے قرآن میں دے دی ہے، جن کے گن اللہ نے قرآن میں گا دیے، جن کی مرتبت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری جماعت کے بارے میں اللہ خود اعلان کر دے اولئک حزب اللہ. میرے نبی میں رب اعلان کرتا ہوں تیری جماعت بنائی تیری نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی جماعت ہے. بڑی اونچی شان صحابہ کرام کی. آج کا نٹو خیرہ شیعہ جس کو اپنا بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ماں سے کیسے پیدا ہوں، صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے. تبرہ بولنا صحابہ کرام کو گالیاں دیتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا
جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے بغض رکھے گا۔ جو نبی سے بغض رکھتا ہے وہ قیامت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے زمانے کے ایک جوان مسلمان صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھی، واقعات پڑھے، کچھ واقعات اس نے دیکھے پڑھے تو کہنے لگا کہ اگر میں ہوتا نا تو میں یوں کر لیتا، میں کیا کر لیتا؟ یوں کر لیتا، اس مقام پہ میں ہوتا میں ایسے کر لیتا۔ پہلا تو جواب یہ ہے کہ تو جس جگہ پر ہے ابھی کر لے تو یہ بھی کافی ہے۔ ہاں جی، مسجد نبی کے اندر پچھلے دنوں سعودی حکومت ایک بین الاقوامی خبیث عورت کو لے کر گئے۔ اس تصویروں کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ بالکل غلط اقدام ہے وہاں کی حکومت کا، برا اقدام ہے وہاں کی حکومت کا۔ بندے نے نیچے لکھا کہ ریال کھانے والے ملا کدھر ہے؟ اللہ رسول کی بات آئے تو تمہیں ملا یاد آ جاتا ہے، اور ملک و ملت کا اقتدار آئے تو تمہیں اپنا باپ یاد آتا ہے، پھر ملا یاد ہی ہوتا۔ قرآن میں ہاتھ رکھ کر لاکھ مرتبہ قسم کھاتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہندوستان سے نکلتے وقت پاکستان کی طرف ہجرت کی، زیادہ نے علماء کی بات مانی تب آئے۔ 70,000 کے قریب نوجوان بچیاں ہندو بنیے، سکھ تمہارے مسلمانوں کی اٹھا کر لے کر گئے، آج تک ان کا کوئی حساب لینے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ 30,000 سے زائد جو نوجوان بچیوں کی عزتیں سرعام لوٹی گئی۔ کیا انہوں ان کی قبروں سے پوچھو نا تم نے کیوں اپنے بچیوں کے گھروں میں چھڑ چڑھائے، کیوں؟ پاکستان کیوں آئے؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا، قرآن و سنت کی علمبرداری ہوگی، قرآن و سنت کی چوکیداری ہوگی، قرآن و سنت کا آئین ہوگا، قرآن و سنت کے ماننے والے داڑھی پگڑی والے وزیر اعظم اور صدر ہوں گے۔ اس کی داڑھی نہیں، پگڑی نہیں، وہ تو آل ہی نہیں ہے، وہ اسمبلی کی گیٹ سے اندر قدم رکھنے کا حال نہیں ہے، اس لیے بنایا تھا۔ ارے اللہ رسول صحابہ کے اوپر جب تبرہ کیا جائے، ظالم تو مسلمان نہیں، تو کلمہ پڑھنے والا نہیں، تیری غیرت نہیں جاگتی؟ یہاں پر تم ملا کو یاد کرتا، تو کس بات کی بولی ہے؟ غیرت کا جنازہ ہے، ذرا دم سے نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے زمانے کا بھی جوان مسلمان تھا، وہ محبت میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کی فلانی فلانی جنگیں جو لڑی گئی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، کسی جگہ اس نے سکون دیکھا نا جو کہنے لگا میں ہوتا تو میں یوں کر لیتا۔ خود کہنے لگا وہ جوان کہ مجھے رات کو نیند آئی، میں سو گیا، کہنے لگا میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی میں ہے، ٹیکسی میں، کار میں، اور ساتھ صحابہ کرام میں، پیچھے میں بھی بیٹھا ہوں، اور وہ گاڑی چڑھائی پہ چڑھی جا رہی ہے، اوپر جا کر گاڑی بند ہو گئی، اب وہ ریورس آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر صحابہ سے کہا گاڑی کو روکو، کہا دروازے کھولے، سب نے چھلانگ لگائی، اور جو میں نر کا بچہ تھا میں نے چھلانگ لگائی، اور قریب کھیت تھا دوڑ کے گیا، روڑا ملے، ڈلا ملے، پٹھر ملے، بلاک ملے، تاکہ گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھوں، ٹائر گاڑی رک جائے، نبی صاحب بیٹھے اندر۔ کہنے لگا تلاش کسی حال کے بعد مجھے ایک پتھر میرا کندھے پہ رکھا، جب دوڑ کے آیا تو دیکھا صحابہ کرام نے ٹائر کے نیچے سر رکھ کر نبوت کے حکم کو پورا کیا ہوا۔ کہنے لگا جب میں اٹھا میں ہزاروں قطار رویا، اللہ میں الٹا بھی لٹک جاؤں، صحابہ کرام کی طرح کہاں ہو سکتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہوں؟ نبی نے مال مانگا دے دیا، جان مانگی دے دیا، گھر مانگا دے دیا، اولاد مانگی دے دی، ارادہ چھوڑو چھوڑ دیا۔ اور
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو بہت بڑا مقام ہے. جناب علی خود فرماتے، میرے پاس کتاب موجود ہے معرفت الحدیث، فرمانے لگے جو میرا مقام جناب ابوبکر عمر سے آگے بڑھائے وہ مجھے مل جائے، میں حد قدم لگاؤں، جھوٹ کے چکوڑے ماروں اس کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرمانے لگے میں نے سفر کیا یمن کا. اب یمن اور امریکہ کی جنگ لگ گئی. دعا کیا کرو اللہ اسرائیل امریکہ اور اس کے جتنے غرور میں گمنڈ میں ڈوبے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کو خشکی تری میں ان کا بیڑا غرق کرے. اللہ سے آمین کر کے دعا مانگا کرو ذرا. اللہ اکبر. ہماری حکومتوں کو تو اور کچھ نہیں، ماشاءاللہ سارے خوش ہو رہے ہیں، بگلے بجا رہے ہیں. جی ہاں، عالمی بینک نے ہمیں $70 کروڑ پھر بھیک دے دی ہے. خفا نہیں ہونا. بھیک مانگ کے کھانا یا قرضہ مانگ کے کھانا قسم خدا کی دنیا میں سب سے پہلے بغیرت کی نشانی ہوتی نہیں ہوتی. بولنا ذرا، بولا نہ کرا. ارے غیرتی مانگا نہیں کرتا، دیا کرتا ہے. اور تم ذرا پاکستان کی تاریخ شروع سے پڑھو. یہ جاپان، یہ امریکہ، یہ دوسرے ممالک، ایک دور ہمارے پاکستان پر بھی ایسا گزرا ہے کہ ہم ان کو دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جب تھوڑی غیرت تھی. اللہ اکبر. یمن تشریف لے گئے تجارتی قافلے کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. فرمانے لگے وہاں پہنچ کر میں نے پوچھا کہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم ہے؟ لوگ کراچی آتے ہیں، ہمارے رشتے دار بھی آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہوں گے. آتے ہی ویسے کہاں گھومنا چاہیے؟ اچھا جی، آپ اس کو ہاتھ سے پکڑو اور سیدھا شاہجہان مسجد لے جاؤ. کتنی پیاری مسجد ہے، یا نماز پڑھو. یہ گھومنے کی جگہ. کہاں گھومنا چاہیے؟ میری پھوپھی میری شادی کے موقع پہ کراچی آئی تھی، بہت مذاقی تھی. میرے بھائی بھی وغیرہ بھی ساتھ تھے، تو کہا ہم نے قائد اعظم مزار پہ جانا. میں نے کہا تم لوگ جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گا. مجھے کہنے لگے تو کیوں نہیں جا کے؟ میں ساری کراچی میں بیان کرتا ہوں، مجھے ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں. جب زیادہ چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں امی یہ قاری صاحب ہماری مسئلے میں بیان کے لیے آئے تھے، تو ممی کہے گی تو ساتھی کہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر یہ گھومنا پھرنا کوئی حرام تو نہیں ہے. جب واپس آئے تو میری پھوپھی کہنے لگی ہو وہ طرح ہاں قائد اعظم نے کتنے مزے ہیں. کیوں پھوپھی؟ جینا آیا تاں بھی مر گیا تو تاں بھی سارا ملک قبضہ کیتا پیا. ہاں بس اس کے مزے ہی مزے ہیں. ہاں واہ بھائی واہ. نیک بندہ کسی علاقے میں جائے گا اچھی چیز تلاش کرتا. آپ لاہور چلے گئے، آپ نے کہا یار سنا ہے تبلیغی مرکز بڑا بنا، صبح کسی عالم دین کا بیان ہو، چلو سن لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، چلو کسی اللہ کی ولی کا وہاں نثار ہے، وہاں جانا بھی گناہ نہیں، بندہ خود گناہ نہ کرے شاید منع نہیں. کوئی مقدس ہستی زندہ ہے عالم دین، وہاں جا کر اس کی زیارت کر لے، دعائیں لے لے. اسی بٹھا اس کو ہی بٹھا. اللہ اکبر. فرمانے لگے میں نے پوچھا کوئی آسمانی کتابوں کا عالم؟ کہا ہاں یہاں آسمانی کتابوں کا ایک بہت پرانا عالم ہے. فرمانے لگے میں اس کے پاس گیا، میں السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کون؟ کہا ابوبکر. نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ. باپ کا نام ابو قحافہ عثمان. قبیلہ بنو تیم. کہاں سے آئے؟ مکہ. کہنے لگے ان کی یہ بھمیں اور پل کے ساری چہرے پر پڑی ہوئی تھی، اتنا بوڑھا تھا. ایسے اٹھا کر مجھے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا الحمدللہ. میں نے کہا اللہ والے میں تو تیری زیارت کے لیے آیا ہوں اور تم مجھے دیکھ کر الحمدللہ کہہ رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، میرا نام شیخ ازد یمنی ہے اور میں 390 سال کا بوڑھا ہوں. کتنا؟ تورات انجیل زبور تینوں کتابیں مجھے یاد ہے. عالموں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. میرے نبی کی صحابہ کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی دی، انجیل میں بھی دی. ابوبکر میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا آخری نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، بنو ہاشم قریش میں سے پیدا ہوگا،
مکہ اس کی جائے پیدائش ہوگی اور وہ ہجرت مدینہ کی طرف کرے گا اور پھر ساری زندگی مدینے میں گزارے گا، اس بندے کے ہاتھ پر جو سب سے پہلا ایمان لائے گا اس کا کنیت ابوبکر ہوگی اور صدیق عتیق اس کے لقب ہوں گے، نام عبداللہ ہوگا، آپ کا نام ابو قحافہ عامر ہوگا، والدہ کا نام اس کے ہوگا اور فرمانے لگے فلانے قبیلے سے ہوگا۔ تو میں نے جب اس اللہ کے نبی کے صحابی کے مناقب فضائل سارے نام پڑھ لیے تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ 390 سال تو میری عمر ہو چکی ہے، اللہ تھوڑی عمر بڑھا دے، آخری نبی کا دیدار کر لو۔ لیکن بکر صدیق میں چل نہیں سکتا، میں پھر نہیں سکتا، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ اگر آخری نبی کا دیدار میرے نصیب میں نہیں تو آخری نبی کے پیارے یار کا ہی دیدار مجھے کرا دے اور تو میرے سامنے بیٹھا۔ میں تو چل کے نہیں آ سکتا ہوں بکر، اب جب تم میرے سامنے آ گیا تجھے دیکھ کر میں الحمدللہ نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ اللہ، یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، صحابہ کرام کے ساتھ محبت، اللہ کے نبی نے سارے دین کے امین صحابہ کرام کو بنایا۔ جیسے باپ دنیا سے جاتا ہے، اپنی وراثت چھوڑتا، گھر بار چھوڑتا، آل اولاد چھوڑتا، مال دولت چھوڑتا ہے اور اپنے بچوں کے حوالے کرتا ہے، یہ تباہ برباد نہ کرنا، یوں میرے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین دیا اور فرمایا میرے صحابیوں اس دین کو اب تم نے سارے جہان میں پہنچا دینا ہے۔ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کی تعداد کل میں ایک تاریخی کتاب میں پڑھ رہا تھا 25 یا 27 ہے، ساری دنیا میں صحابہ کرام۔ ہاں جی، اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا میں پہنچے۔ اللہ اکبر، اس لیے صحابہ کرام کی محبت ہو۔ بھائی جمادی ثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات گزرا۔ ہمارے گھروں میں بچوں کے نام بھی ہوں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا اس کا نام محمد ہے، ایک بیٹا ہے اس کا نام ابوبکر ہے، ایک بیٹا اس کا نام عمر ہے، ایک بیٹا اس کا نام عثمان ہے۔ شیعہ ماکر ذاکر ٹھاکر یہ شاطر جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کو اپنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب علی کی اور صحابہ کرام کی بنتی نہیں تھی، الیاذ باللہ والاستغفر اللہ۔ جب کسی سے کسی کی نہ بنی تو اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں اس کے نام پر۔ آج تک کسی نے فرعون نام رکھا؟ جی مسلمانوں کو تو چھوڑو، میرے خیال سے کسی کافر نے بھی آج تک فرعون نام نہیں رکھا، ہے نا؟ ہمیں دشمنی ہے نا؟ ارے نمرود نام آج تک کسی نے رکھا؟ ارے ہم تو اچھی قسم کے امرود کو بھی نمرود کہنا اچھا نہیں سمجھتے۔ ابو جہل نام کسی نے آج تک رکھا؟ کیوں؟ ابو لہب، لہب کا نام تو خود قرآن میں آ گیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ نہیں رکھتے کیوں؟ ہمیں نفرت ہے۔ کائنات کے بدترین قسم کے کفار گزرے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو حالت کفر میں مر گئے، فرمایا اللہ کی فرشتوں کی، سارے جہان کے انسانوں کی لعنت و پھٹکار ہر وقت ان پر برستی۔ صحابہ کرام رحماء بینہم بڑی محبت والے۔ جناب علی کی شادی کا موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ہاتھ میں کچھ نہیں، مکے کے رہائشی ہیں، سب کچھ مکے میں چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ علی کی شادی کا مسئلہ ہے، گھر بھی نہیں، کوئی اسباب بھی نہیں، کوئی سبب بھی نہیں، کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب شادی کی جناب علی کیا کرے؟ پاس زرہ ہے، زرہ جنگی کی، فرمانے لگے میں نے سوچا چلو یہ بیچ لیتا ہوں۔ گھر سے نکلے، بازار پہنچے، دیکھا ہاتھ میں رکھی۔ اس زمانے میں بیچنے کا رواج یہ تھا، یہ چیز ایسے ہاتھ میں رکھو تو اگلا دے کے سمجھے نیلام کرنے کے لیے آیا، بیچنے کے لیے بازار میں۔ کیوں زرہ رکھی ہے؟ آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی یہ کیا؟ فرمایا عثمان بھائی زرہ بیچ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا میری شادی ہونی ہے، اس کے لیے پیسے نہیں۔ فرمایا اچھا؟ فرمایا زرہ کے اندر کتنی کڑیاں؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا کڑیاں گنتا جاؤ اور ساتھ بدلے میں مجھ سے دینار لیتا جاؤ۔ جناب علی نے گننا شروع کر دی، یہاں دیناروں کی گنتی شروع، 500 کڑیاں، 700 کڑیاں، 1000 کڑیاں، 1000 دینار یا درہم دے دیے۔
جب علی نے لے لیے کہا علی بھائی، کہا ہاں عثمان، کہا میں نے آپ کی زرہ تو آپ سے خرید لی ہے نا، کہا ہاں، کہا ان پیسوں سے آپ اپنے گھر کا بندوبست کر لو اور میری طرف سے زرہ دوبارہ لے لو، یہ جنگ میں کام آئے. یہ محبت ہے. دنیا کا رافضی لوگوں کو بتاتا ہے صحابہ کرام کی نہیں بنتی تھی. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان کے درمیان ایسی محبت تھی، قیامت تک ایسی محبت کرنے والے دنیا میں ہوں گے ہی نہیں. اللہ اکبر. جناب علی آئی، یا رسول اللہ یہ پیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لے لیے، فرمایا تیرے لیے گھر کا بندوبست کرتے. اب مجھے کرنا، میں ایک بہت خاص مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں میں فاطمہ کے لیے ہم نے گھر میں کچھ سامان بنایا، باقی کسی کے لیے نہیں. آپ نے 9 شادیاں کی، کسی کے لیے نہیں. آپ کی 4 بیٹیوں میں یہ واحد بیٹی ہے جس کے لیے ہم نے سامان بنایا، ایک گدیلا، ایک پلو دار چادر، ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ بنایا جس میں اسخر گھاس ہم نے بھر دی. یہ گھر کے رہن سہن کے لیے ہم نے سامان جناب فاطمہ کے لیے بنایا اور اس کا پیسہ جناب علی نے ادا کیا. کس نے ادا کیا؟ اگر کوئی دولہا کہتا ہے میری گھر والی بہت زیادہ ساتھ جہیز لے کر آئی، اگر جتنا جہیز ہے دولہے سے کہو 5 لاکھ کا لاؤں تو دے دو، 10 لاکھ کا لاؤں تو وہ دے دو، 20 لاکھ کا چاہیے تو وہ دے دو، 7 موٹر گاڑی بھی چاہیے تو 50 لاکھ دے دو، انشاءاللہ ہم سب کچھ لیں گے. اب انہوں میں ایک بات کہتا ہوں، ہے بڑی سخت. ہاں، جو لڑکی اپنی ماں کے گھر سے ساری چیزیں تیرے گھر میں لے آئے تو میاں اس کو تانے کس بات کے دیتا ہے؟ وہ تو اپنے باپ کے گھر سے لائے ہوئے بیڈ پہ سوتی ہے، وہ تو اپنے گھر کے باپ کے گھر سے برتن لائے میں کھاتی پیتی ہے، اس کا تو سارا رہن سہن ہی باپ کی ساری ملبوسات میں. اور میاں تو تانے کس بات کے دیتا ہے؟ یاد رکھ لینا شادی کے موقع پر کسی قسم کا جہیز کبھی صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بسانے کے لیے، رسانے کے لیے، سجانے کے لیے، وسانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیسوں سے یہ چند چیزیں تیار کر کے دی تاکہ ان کا گھر بن جائے. اس لیے کہ طرفین میں دونوں کا گھر مدینے میں موجود نہیں تھا، دونوں مہاجر تھے. بہرحال میرے بھائیوں بزرگ دوستو، رحماء بینہم، سارے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے. اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بیماری کے دنوں میں 17 نمازیں پڑھائی. ان ساری نمازوں میں جناب علی اور بکر کی صدیق کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے، جناب عمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، جناب عثمان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کرتے تھے. اور ان چاروں حکومتوں کے اندر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں اور اپنے زمانے میں بھی چیف جسٹس رہے ہیں. سب سے مشکل مسئلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل کر کے دیا کرتے تھے. مسئلہ پیش آ گیا ایک حضرت عثمان کے زمانے میں، جناب علی کو بلایا کہ علی آ جاؤ، مسئلہ پیش ہے. کیا مسئلہ؟ کہا ایک بندہ، اس کی 2 بیویاں، بچی بیٹھے ہیں کرنا ذرا، 2 بیویاں، دونوں کے ہاں بچے رات کو ہوئے. اب صبح دونوں کی لڑائی یہ ہے کہ لڑکا میرا، ہاں لڑکے پہ پھٹے بہت ہوتے ہیں، لڑکا نہ پھر میرا نہ ماں کا ہوتا ہے، وہ بیوی بھی ہوتا ہے. ہاں جی واہ، ایویں لڑائیاں پھٹے کرتے. دونوں صبح لڑ رہی، کہی لڑکا میرا، دوسری کہتی ہے میرا. اب ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی کا لڑکا. حضرت علی کو بلایا گیا، فیصلہ کرو. فرمایا کہ دونوں بلاؤ سامنے. دونوں اپنے پردے میں آ گئی. ان کو ایک وزن کی شیشیاں دی جناب حضرت علی نے، کہا پردے میں چلی جاؤ. دونوں کی شیشے پر نام لکھ دیے. کہا جو اللہ نے آپ کو بچے کی خوراک دودھ دی ہے نا، اس شیشی میں ڈال دیا. دونوں وزن میں جیسے شیشیاں. حضرت علی ترازو منگایا عدالت میں، شیشیاں رکھی ادھر ادھر، چاہے بیٹھو یہاں بندہ بیٹھا وہ صبح سے آیا گا. جیسے ترازو میں رکھی، ایک طرف کی شیشی نیچے جھک گئی وزن میں اور دوسری طرف سے اوپر آ گئی. جو جھک گئی فرمایا اس کا لڑکا اور جو اوپر چلے گی کہا اس کی لڑکی حوالے کرو، دونوں کو بلاؤ. جب بلایا تو واقعی قرار کر لیا جس کا دودھ وزنی تھا اس کا لڑکا ہے. تو حضرت عثمان کہنے لگے علی یہ نسخہ کہاں سے لیا، یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ آپ قرآن سے لیا جہاں اللہ کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکی مقابلے میں لڑکے کو جائیداد میں ڈبل ایسا ملے گا. جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ بھی ڈبل وزنی آتا. اللہ اکبر. تو بہرحال میرے بھائیوں، صحابہ بڑی محبت کرنے والے تھے. اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے ساتھ کامل محبت بھی نصیب فرمائے، محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کے نقش گریمہ پر چلنا بھی نصیب فرمائے. سنت ادا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی حبیب